بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں یہاں سی ایم ہاؤس پشاور میں۔ آج کی پریس ٹاک خصوصی طور پر جو کل کا پیغام اڈیالہ جیل سے موصول ہوا ہے اس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل حالات ہیں اور اس میں جو کردار پاکستان کا رہا ہے اور جو پذیرائی پاکستان کو مل رہی ہے یہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی خوش آئند ہے۔ جو چیز میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب تقریباً 2002 سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشش کریں، امن میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان ہمیشہ ڈائلاگز میں مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں، تو آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 2002 سے آج پاکستان نے اس پر عمل کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی پرائی جنگ کا حصہ کبھی نہیں بننا، ہم نے ہمیشہ مذاکرات میں اور امن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس سے جو ہے ہماری عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہم نے غلط فیصلے کیے، پرائی جنگ میں پاکستان کو دھکیلا، اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا اثر خیبر پختونخوا پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پورے پاکستان پر تقریباً 21 سالوں سے مسلسل پڑ رہا ہے اور ابھی تک جو ہے اس دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ جو پالیسی یا جس پالیسی کے تحت پاکستان آج انٹرنیشنل یوز میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ڈائلاگز، مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ اسی تناظر میں میرا لیڈر میرے قائد نے کل اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی بات تھی اور میرے لیڈر میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستانیوں کی بات کی ہے، اور ہم کیوں نہ قربان جائیں اس لیڈر سے جس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو بے قصور ہے، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کبھی بھی گورنمنٹ پوزیشنز پر نہیں رہی، جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جو کبھی پارلیمنٹ نہیں گئی، جو کبھی کونسلر نہیں بنی، جس نے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، اس پر بھی کیسز ہیں، اس کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ ایک مرد مجاہد کو جھکانے کے لیے آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے جو پیمز نے رپورٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مسلسل جبر ہو رہا ہے۔ کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جب گئے تو وہ دونوں سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ظلم آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت پر میں آگے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو آج کا جلسہ پوسٹ پون ہوا ہے اس پر میں بات کروں۔ یہ تمام ظلم، جبر، فسطائیت ایک لیڈر کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی فیملی
کے ساتھ پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا ان کی بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا, شیلنگ کی گئی, ربر بلٹس فائر کی گئی, ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, بے دردی سے مارا گیا, کسی کا پیر زخمی, کسی کا بازو زخمی. اس کے باوجود بھی پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر, پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم, پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنا جلسہ پوسٹ پون کرتا ہے. تو اس سے زیادہ محب الوطنی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچنا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے دکھ درد رکھنے والا لیڈر کب پیدا ہوگا, کہاں ملے گا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی پر سخت وقت آیا انہوں نے ڈان لیکس کروائے, جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے میمو گیٹ کا سکینڈل کیا, جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے اپنے جلسوں میں جرنیلوں کی, ججز کی ویڈیوز چلائی, جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے یہ چلایا, جب بھی سخت وقت آیا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے اور پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کی. لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, کسی کو صوبہ حوالے ہیں, کسی کو پاکستان حوالے ہیں, ملک پر مسلط کیا گیا. تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو کہ مطلب جو بندہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کرے, جو بندہ ڈان لیکس کرے, میمو گیٹ سکینڈل میں آئے, جلسوں میں تصویریں شائع کرے, اس کو آپ عزت دیں گے, اس کو آپ پاکستان پر قابض کریں گے, اس کو آپ جو ہے ایک صوبے پر, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کریں گے. لیکن جو پاکستان کا سوچے گا, جو پاکستانی عوام کا سوچے گا, جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا, جو غریب عوام کا سوچے گا, غریب عوام کے لیے یہاں روزگار پیدا کرے گا, پاکستان کی معیشت کو بڑھائے گا, انڈسٹری کو گروتھ دے گا, ایگریکلچر کو گروتھ دے گا, کسان کے بارے میں سوچے گا, اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سلوک کریں گے کہ اس کو آپ ناحق قید کریں گے. یہی پیغام اس سے مل رہا ہے, ہم سب کو مل رہا ہے. لیکن اعلیٰ ظرفی میرے لیڈر میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی جو ہے اپنا جلسہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے پوسٹ پون کرتا ہے. ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن صرف ہمارے سے یہ امید کرنا کہ ہم جو ہے محب الوطنی دکھائیں گے, ہمارے سے یہ امید رکھنا کہ ہم ہر دفعہ جو ہے پاکستان کے لیے قربانی دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو سب کو قربانی دینا پڑے گی. اگر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان صرف اکیلا عمران خان کا نہیں ہے, یہ پاکستان اکیلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. تو ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی. ابھی کل ایک طرف تو اعلیٰ ظرفی کا یہ مقام ہے کہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے جلسہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے. دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ وہی کہ وہی ہے, عمران خان صاحب کی صحت وہی کہ وہی ہے. عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا, عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, عمران خان صاحب کا علاج الشفا ہاسپٹل میں جو بہنیں بار بار وہ نام لے رہی ہے اس میں ان کا علاج نہیں ہو رہا. تو کیا جاتا ہے اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کی فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں ہو؟ آپ تو ٹرائی کر رہے ہیں, 3 دفعہ ان کو لے کے آئیں, لیکن مسئلہ وہی کہ وہی ہے. تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ تمام آپشنز تو ہم نے آزمائے. تو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں, ان کی فیملی کی موجودگی میں, الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا جو ہاسپٹل ان کی فیملی بتائے گی اس میں ہو. یہ عمران خان صاحب کا بنیادی انسانی حق ہے. یہ عمران خان صاحب کو حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے. آئین اور قانون کے تحت ان کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, اور اس کا ڈیمانڈ جو ہے ہم بار بار کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے باقی لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے.
اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام آیا ہے میرے لیے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی جو معلومات فراہم ہو رہی ہے اور یا وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے اخباروں سے ہیں یا چاہے ٹی وی سے ہے یا چاہے کسی اور ذریعے سے ہیں، تو انہوں نے ہماری کاوشوں کو سراہا ہے اور اس سے ہماری انرجی میں بوسٹ آیا ہے، اس سے ہماری طاقت مزید بڑھی ہے اور اس سے ہمیں کافی اطمینان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 10 دن کے اندر کے پی میں جلسہ کرنے کی اور بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی لیڈرشپ ہیں، اسے آج میری ملاقات متوقع ہیں، تو ان سے میں ملوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی تاریخ اور دن ہم آج یا کل باقاعدہ اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ تمام پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہونے چاہیے۔ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ مشاورت کا انہوں نے کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مشاورت مزید بڑھے گی اور ان سے جو ہے میں ملوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں۔ آج کی موجودہ لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی امن کے لیے کاوشوں کی اور مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کی، اس سے پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں، بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہے، لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے۔ اگر دیوار سے لگایا جائے اور مسلسل جو ہے ہمارے ساتھ ظلم، جبر اور فسطائیت ہو، تو ہمارے ساتھ آپشنز موجود نہیں رہیں گے۔ ایک ہی آپشن رہے گا جس کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، دیتا ہے، تو اس پر جو ہے ہم بھرپور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ صوبہ بھی ہے، تو کیا آپ صوبے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اس وقت؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے تھے ہم، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو ایک اختیار دیا گیا تھا ایک ملکنڈ ڈویژن کا، تو اگر آپ وہاں سے شروع کرتے تو میرے خیال میں پورے صوبے میں آپ آ جاتے، لیکن ابھی تک ہم نے اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کی طرف سے نہیں دیکھا۔ ہم نے تمام بیوروکریسی چال ماری، لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں ملا جس میں آپ نے ملکنڈ ڈویژن کو لیڈ کرنا تھا اور آپ کے تحت فوج بھی ہونی تھی اور تمام ادارے آپ کے تحت، وہیں سے ہم سویلین سپریمیسی کی طرف جا سکتے تھے۔ تو کیا آپ نے قصداً وہ نہیں کیا یا وہ ابھی کسی اور وجہ سے رہ گیا ہے؟ دیکھیں، اس پر کام جاری ہے۔ افہام اور تفہیم سے اور سوچ سمجھ سے ہم نے یہ کرنا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے ملکنڈ ڈویژن میں سوائے باجاوڑ کے تمام ضلع حوالہ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہیں ہم اپنا سول سپریمیسی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سے تمام ادارے میرے انڈر آئیں گے نہیں، آئین اور قانون میں تمام ادارے میرے انڈر ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، انڈر رہے گی نہیں، انڈر ہے یہاں چیف ایگزیکٹو میں ہوں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار سے نکل کر جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو ہیں وزیر اعظم کے نیچے بھی کام نہیں کرتے، وہ تو پھر جو ہیں اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، ملکنڈ ڈویژن ساؤتھ ریجن میں بھی ہم ایک اپنا پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہاں امن لانے کے لیے ہماری کاوشیں جاری ہیں۔ اس طرح جو ہیں
جو ہماری مرج اضلاع ہے اس میں بھی ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں. میں نے جس طرح پرسوں باجاوڑ میں بھی کہا تھا کہ اگر فرض کرے تیرا اور میرا والا قصہ اس سے ختم ہو تو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں 3 مہینے کے اندر اندر 100 دن کے اندر اندر امن آ سکتا ہے. لیکن اگر صدق کے دل سے تمام ادارے اس میں اپنا کردار ادا کرے, اور وہ پلان میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس ہے وہ بہترین جا رہی ہے. تمام خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ان سے مطمئن ہیں اور ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہیں اس سے مطمئن ہیں. 50 کابینہ ہیں اور جو اس کابینہ میں ہر ہفتے کابینہ کرتے ہیں اس سے زیادہ. ہاں, کابینہ کا اجلاس بھی مسلسل ہو رہا ہے. تقریباً اس سال جو ہیں ہماری 50 کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں جس کی تمام ڈیسیجنز پر عمل درآمد تقریباً 90% سے زیادہ ہے. سہیل افریدی صاحب تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر لیں کہ جو کابینہ کا اپنا لفظ استعمال کیا تواتر کے ساتھ بتایا جائے کابینہ آپ کی پوری نہیں. حکیم کی ایس سے بھی ملاقات ہوتی ہے کہ آپ کے آجو باجو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. عمومی طور پر کابینہ کے متعلق ایک وقتی طور پر تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا. بتایا جاتا ہے سیاسی کمیٹی نے بھی آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس کابینہ کو پورا کرنا. پہلے آپ نے کہا تھا آپ کی جو پارٹی کیا رکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کا کہا تھا, آپ ابھی کیا جا رہا ہے سینٹ کے بعد. کابینہ کو کب پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں, کابینہ کے بغیر بھی جو ہماری باقی ڈپارٹمنٹس رہتی ہیں الحمدللہ اس میں کارکردگی بہترین ہے اور اس میں تمام جتنے بھی کام ہے وہ تیزی سے ہو رہے ہیں. اور برڈن کم کرنے کے لیے اور بہترین ایڈمنسٹریشن کے لیے کابینہ بڑھانا ضروری ہے, اور اس میں کچھ ایشوز تھے جو کل کلیئر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا جلد. 1000 ارب روپے کا جو پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں, پیکج لے کے آ رہے ہیں, وہ کب سے شروع ہو رہا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے. اور دوسری وجہ کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو روٹ میپ دیا گیا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بند ہوتے ہیں, توکم بند ہوتا ہے, باقی گیٹ تو ظاہر ہے پہلے سے بند ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے اور ان کے ساتھ انتہائی مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کا کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہمارا 1000 بلین کا پیکج ہے مرج اضلاع کے لیے, تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 1000 ارب روپے 10 سال کے لیے وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, تو اس میں 168 بلین تقریباً خیبر پختونخوا کو ملے ہیں یا مرج اضلاع کو ملے ہیں, اور 532 ارب روپے ان 7 سالوں میں ہمارے بقایا ہے. ابھی 8واں سال تقریباً پورا ہونے کو ہے. اس میں تقریباً 342 ارب روپے جو آلریڈی پیکیجز چل رہے ہیں مختلف ضلعوں میں, تو وہاں پر میں نے سٹاپ کیا. ابھی 1000 ارب کے لیے ہم نے اناؤنس کیا ہے روخانہ قبائل کے نام سے. اس میں جو ہمارے بقایا اے آئی پی میں رہتے ہیں وہ ہوں گے تقریباً 650 ارب روپے. تقریباً اس میں 300 ارب روپے صوبائی حصہ تھا جو کمٹ کیا گیا تھا, تو 50 ارب روپے اضافی لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو 50 ارب روپے بھی صوبہ اپنے وسائل میں سے قبائلی اضلاع کو دے گا. یہ اس سال کی جو 26 اور 27 اے ڈی پی ہے اس میں ریفلیکٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر کام شروع ہو جائے گا. اس میں میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں, یہ 1000 ارب روپے جو ترقیاتی اخراجات کی بات ہے, جو 1000 ارب روپے ترقیاتی اخراجات کی بات ہے, یہ جب مرجر ہوا تھا 2018-19 میں, تو اس وقت بولا گیا تھا کہ 10 سال کے لیے ہم آپ کو 100 ارب روپے کے حساب سے دیں گے 1000 ارب. اور اس وقت جب پہلے سال 100 ارب کی بات کی گئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا 3% NFC کا, 3% NFC کا. تو اگر ہم اس 100 ارب سے پکڑے تو یہ بنتے ہیں 1000 ارب, اور صرف اس سال کا 3% NFC بنتا ہے 420 ارب روپے. تو اگر ہم اس کو مہنگائی اور ڈالر کے حساب سے کریں تو آج جو ہے وفاق کو جو ہے 100 ارب سے کہیں زیادہ دینا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو سال چل رہا ہے اس میں 65 ارب روپے وفاق نے رکھے, جس میں 37 ارب AIP کے اور جو ہے 28 ارب روپے رکھے تھے
एशिया बोल रहा हूँ ADP के, उसमें भी अब 10% ये जो पेट्रोल की जो महंगाई हुई है उस पर भी उन्होंने 10% की कटौती कर दी है। हमारा मुकदमा जो CM साहब का मुकदमा है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये 1000 अरब रुपए का आपने ऐलान कर दिया, आपके पास रकम तो है नहीं। रकम एक्चुअली जो है उससे कई ज़्यादा है जो वाजिबात की शक्ल में आनी है। और इसी सिलसिले में आपने देखा CM साहब ने, पहले CM साहब हैं, इस दफ़ा बाकायदा हमने वॉकआउट किया है NFC से, और हमने कहा है कि उस वक्त तक ये बात आगे नहीं चलेगी जब तक इस पर फैसला नहीं करेंगे कि ये पैसे पुराने कैसे देंगे और नए पैसे जो है किस तरीके से आएंगे। अगर इस साल सिर्फ हमें NFC का हिस्सा मिलता है तो 170 अरब रुपए इजाफी मिलने थे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने एक हिसाब दिया है कि 2018 से लेकर अब तक, 2018 से लेकर 2026 तक, क्योंकि हमें मर्ज नहीं किया तो उसकी वजह से 960 अरब रुपए हमारे हिस्से के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को चले गए नॉन शेयर। ये पैसे हमारे हैं। तो जो CM साहब का विजन है कि पैसे जो हैं ये हमारे आएंगे और उसके हिसाब से जो 1000 अरब का जो कबाइल वाला पैकेज है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं तो आप कैसे चलेंगे आगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पैसे भी यहाँ से फंड होंगे। और जो दूसरी आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये 1000 अरब रुपए कोई अगले 3 महीने में, ये आपकी जैसे थ्रू फॉरवर्ड होती है हर ADP की, आपकी इस वक्त भी मौजूदा ADP जो है 2500 अरब की है, साल में आप 200-250 अरब रुपए की ADP देते हैं। तो ये 5-6 साल का पैकेज है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सड़कें भी हैं, और विजन इसके पीछे ये है कि कबायली इलाकों को ना सिर्फ बाकी खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बराबर लाना है, जिस पे ये मुकदमा भी चल रहा है। ये सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे अफ़गान बहन भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत सख्त है क्योंकि इनसे जो है हमारा तकरीबन 40-50 साल का वास्ता है और यहाँ पर रहे, हमारी दोस्तियाँ हैं इनसे। इसमें हमारा मौक़िफ़ स्टार्ट से ही था कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे, बेशक अगर फ़र्ज़ करें उनको निकालना है तो निकाल दें, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर उनके जो हैं लीगल कारोबार है, यहाँ पर उनकी जायदादें हैं, तो वो लोग पाकिस्तान को ही फ़ायदा दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं दे रहे, वो होने चाहिए। बहरहाल नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी के तहत इनको निकाला जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तब भी मौक़िफ़ था, आज भी मौक़िफ़ है कि अगर फ़र्ज़ करें नेशनल पॉलिसी के तहत इनको हमने वापस भेजना है तो इज़्ज़त और वक़ार के साथ भेजेंगे, क्योंकि ये हमारे बहन भाई हैं। जो अगर पूरा सुनना है ठीक है, अगर सवाल करने से, ये परसों बॉर्डर जो खुला और उसमें बाज़ लोग गए, बाज़ रह गए, तो उनके खाने पीने का और इनकी रहाइश का बंदोबस्त जो है सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कर रही है और किराया भी हम ही दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। जो पकड़ दकड़ हो रही थी उसी दिन मैंने मना किया था कि कोई भी जो है इनकी बेइज्जती नहीं करेगा, क्योंकि हमारे काबिल एहतराम मेहमान है और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हमने इंसानों वाला और पख्तूनों वाला रवैया रखना है इंशाअल्लाह। 17 करोड़ पे दिए इस महीने में। इसमें कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोगों को, तो उनके लिए अभी भी पुलिस है यहाँ की, और वो अफगान महाजरीन जो है बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, पुलिस को ऑलरेडी मैं पैगाम दे चुका हूँ और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी। सीएम साहब, सर मैं जुल्फ़िकार अली, आपने बात की अपनी एविडेंस के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन आए रोज़ जब हम देखते हैं यहाँ गुड गवर्नेंस का दौर नजर आ रहा है, आए रोज़ सोशल मीडिया में कुछ बातें हो रही है, लेकिन आप लोग उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। सेकंड, सर आपने जलसा जो नेशनल इंटरेस्ट में जो मौक़िफ़ किया हुआ है, आप दोबारा वहाँ लिया बात क्यों नहीं गए, आपने सुबह में क्यों रखा? और लास्ट वो खान की सेहत के बारे में आपने वादा की कि मैं आखिर में बताऊँगा, इस पर बात करें। अच्छा, वो तो बातों में मैंने आखिर में बता दिया। इमरान खान साहब की आँख की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसमें जो है वैसा ही है। 3 दफ़ा हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उनकी आँख में बेहतरी नहीं आ रही और इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की आँख का मसला भी आ रहा है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और शर्मनाक है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ये हालत हुई है और उनके ही कब्ज़े में है वो।
उन्होंने जो है उनको नाहक कैद किया हुआ है और उन सबको शर्म आनी चाहिए। दूसरा गुड गवर्नेंस जी, देखें सिर्फ गुड गवर्नेंस उनको नहीं नज़र आ रहा जिनके पास जो है डिजिटल मीडिया है, उनको नज़र नहीं आ रहा जो तनख्वाहें जो हैं किला बाला हिसार से ले रहे हैं और वो मुसलसल जो है डिजिटल मीडिया के तहत रोज़ाना नए नए प्रोपेगंडे कर रहे हैं, तो वो जो है उनको कभी नज़र भी नहीं आएगा। बाकी जो है मेरे अवाम मुतमईन है, मेरे अवाम जो है मुझसे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से मोहब्बत कर रही है, तो इनकी इन झूठे प्रोपेगंडे जो और कुछ लोग तो तनख्वाह से ज़्यादा लगे हुए हैं और उसमें जो है हमारे एक दोस्त भी हैं, तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। मैं इसमें बता दूं कि आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पेशावर रिवाइटलाइजेशन का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। रमज़ान में 13 अरब रुपए दिए, जो 10,68,000 लोग थे। पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बड़ी, सीएम साहब पेट्रोल के टॉपिक को टच नहीं कर रहे, शायद मैं कर देता हूँ, जिस पे सीएम साहब ने ये जो है लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे थे। सीएम साहब ने वहाँ पे मुकदमा लड़ा और फिर आपने देखा कि पेशावर की मार्केटें जो डिविजनल हेडक्वार्टर है उसको भी 9 बजे तक का टाइम रखा है। इन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी आवाम जो है पेट्रोल की और महंगाई से पिस रही है और दूसरी तरफ मैं उनको रोज़गार बंद करूँ, तो ये चीज़ें। फिर अब उसके बाद मोटर बाइक का पैकेज, आपको याद होगा 55 रुपये जब कीमत बढ़ी, अगले दिन इसी जगह बैठ के सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया और उस पॉलिसी को एज अ नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट किया गया और वो अब 55 की जगह 100 रुपये, और हमने भी उसकी ऐप लॉन्च कर दी है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रमज़ान का डैशबोर्ड हर कोई देख रहा था। जो आप लोगों ने कहा ईद पैकेज हो गया, वो भी मजबूरी थी क्योंकि डाटा जब तक क्लीन नहीं होता क्या करते, तो वो अब बाइक का भी शुरू कर दिया है, फिर जो है ज़रात का भी शुरू कर दिया है। BRT के किराए के सबसे पहले ऐलान जो है सीएम साहब ने किया। और आपको मैं एक और बात बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो, महीने का पेशावर BRT का 800 मिलियन यानी 80 करोड़ पे तकरीबन खर्चा होता है, जिसमें से 550 मिलियन सूबाई हुकूमत देती है। यानी कि अगर ये 550 रुपये सूबाई हुकूमत ना दे तो 3 गुना किराया हो जाए। जो 20 रुपये की टिकट है वो 60 रुपये की हो जाए, जो 80 रुपये की टिकट है वो 250 रुपये की हो जाए। तो जो दूसरे सूबों में जो एक ड्रामा किया गया कि एक महीने के लिए हमने बस फ्री कर दी है, ये तो जब से BRT चल रही है समझ लें एक तरीके से फ्री चल रही है। और अब सीएम साहब ने ये कह दिया है कि बाकी 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी इसी साल में बसेस और ये आए ताकि पूरा सूबा इस तरह मुस्तफ़ीद हो। तो ये गवर्नेंस की स्टेप है। बाकी आप लोग रहनुमाई करते रहते हैं, बहुत सारी गलतियां बीच में होती हैं। मैंने सीएम साहब एडमिट भी किया उस दिन कि शायद हो सकता है कि 10,68,000 में 1,000, 2,000, 5,000 गलत लोगों को भी चला गया हो, तो ये सिस्टम में इवॉल्व करते रहेंगे सारी। देखें मसला यही है ना, खैर आप सवाल करें लेकिन पहले मैं अपना शिकवा भी तो बताऊँ ना। मसला ये है कि मैंने पहले दिन असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मतलब तनकीद बराए इस्लाह को हम वेलकम करते हैं, लेकिन नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर लोगों को मैनिपुलेट करना और लोगों को बदनाम करना ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपकी सहाफ़ी बरादरी में जो तनख्वाहें किला बाला हिसार से ले रहे हैं वो मुसलसल मतलब गलत प्रोपेगंडा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन पर किसी ने आज तक हाथ नहीं डाला। आप ज़रा पंजाब में एक ट्वीट करें तो फिर जनाज़ों पर भी किसी को आने नहीं देते। तो मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत है, खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की ही हुकूमत है जो हर वक्त आपके साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। लेकिन किसी के ज़ाती एजेंडों को प्रमोट करना, उनके ज़ाती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी दुनिया जो है मुझे जानती है। अभी दहशतगर्द और स्मगलर से बात जो है करप्शन पर आ गई, और करप्शन का अगर ये जो करप्शन कह रहे हैं इनके साथ सबूत होते तो अभी तक मेरे हाथ में जो है हथकड़ियाँ डाल देते। तो यहाँ पर कोई करप्शन नहीं हो रही, लेकिन इनके करप्शन के सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बंद किए हुए हैं। और ये जितनी भी कोशिश करें, चाहे जाली ठेकेदारों को यहाँ लाए, चाहे जाली लोगों के लिए, या चाहे जो करप्ट और 2 नंबर लोग हैं उनकी प्रमोशंस के लिए, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जितनी भी प्रोपेगंडे करें, मैंने अपनी पॉलिसी पर स्टिक रहना है इंशाअल्लाह ताला। रूस के लिए चाइना के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेन स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा है। अफगानिस्तान से फाइनेंशियली मुतासर हो रहा है सूबा, और इस तरह अमन के लिहाज से भी आपकी रणनीति इस बारे में बात हुई है, किस हवाले से? अफगानिस्तान हमको तो मुसलसल अच्छा नहीं, वो तो मुसलसल होती हैं। देखिए जी, हमारा तकरीबन
قبائلی ایریا سارا افغانستان کے ساتھ ہے، اور ہمارے قبائلی لوگ جو 21-22 سال سے مسلسل افیکٹڈ ہیں جنگ کے، تو ان کے ساتھ تو اور روزگار ہے نہیں، ان سے جو ہے ان کا روزگار چلتا تھا، ان کے جو ہیں کاروبار چلتے تھے۔ ایک طرف آپ وہاں پر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آ گئی ہے، تیسرا آپ نے تمام اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پر بند کی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ مسلسل افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ صرف خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع پر اس کا اثر نہیں آ رہا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر انڈسٹریز چل رہی ہیں ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کا جو ہے ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے، آپ کے افغانستان سے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے آتے تھے، وہ 3 ارب روپے تک ابھی پہنچ گئے ہیں ٹیکس، تو اس سے ہماری ریونیو میں بھی کمی آ رہی ہے، اور اس پر پاکستان کو بھی جو ہے اس پر نہیں دے رہے ہیں، وہ ارمچی میں مذاکرات کر رہے ہیں چائنا کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کو آپ سے کوئی رائے لے لی۔ یار یہی تو ایشو ہے نا کہ وہ ان کو بیچ رہے ہیں جرگوں کو، جن کی بات گھر میں بیوی بھی نہیں مانتی، اچھا ان کو بیچ رہے ہیں جس کی جرگے کی سپیلنگ بھی نہیں آتی، تو وہ وہاں پر کیا مذاکرات کریں گے؟ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون ہیں، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہماری نارمز، ہماری ویلیوز، تقریباً ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اللہ، ہمارا نبی سب ایک ہی ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم مثبت جو ہیں فیصلے کریں گے، کوئی اچھا فیصلہ جو ہے پاکستان کے لیے لائیں گے، لیکن جن کا دین پیسہ، جن کا مذہب پیسہ، جن کا نبی پیسہ، جن کا خدا پیسہ، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ پیسہ لے کر بھی نہیں آئے گے، باقی چیزیں تو چھوڑیں۔ قیمتیں جو کم عالمی مارکیٹ میں 25% کم ہوئی، کل پیٹرول کی قیمتیں ہاں یہ بتائیں کہ جو پی میں جلسہ تھا لیاقت عام میں وہ ہوگا یا نہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیں کہ وہ آئندہ کب ہوگا، اور ساتھ ہی جو خیبر پختونخوا میں آپ نے جلسے کا اعلان کیا ہے وہ کون سے ضلع دردی جواب ورکم کا سوال کے؟ ہاں دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے آخری ہدایت ہے، اس پر تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اگر فرض کریں انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کا کہا ہے تو خیبر پختونخوا میں جلسہ ہوگا، ضلع جو ہیں وہ تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کے مشاورت کے بعد فائنل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، پاکستان ہمارا ہے، چاہے ہم پنڈی میں جلسہ کریں، چاہے لاہور میں کریں، چاہے کراچی میں کریں، چاہے کوئٹہ میں کریں، تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے پرامن جلسہ کرنا، لیکن بدقسمتی سے جو غیر جمہوری لوگ ہیں وہ پاکستان پر مسلط ہیں اور وہ جمہوری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ جی شیرانی صاحب، سے بات تو ہمارے بھائی ہو، ایسا لگ رہا ہے جو آپ نے گڈ گورننس کی بات کی کہ سب کچھ اچھا پیش کیا جا رہا ہے، یہ سوال ہم اس لیے کرتے ہیں، کل 3 سال بعد آپ سی ایم ڈی ہوں گے، کم از کم آپ یہ تو نہیں بولیں گے، کم از کم آپ نشاندہی تو کرتے ہیں۔ آپ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے، ہیلتھ میں ضلع کرم میں 55 پوسٹیں تھی اور اس پہ 67 افراد کو بھرتی کیا گیا، صرف 14 افراد میرٹ پر بھرتی تھے، ایسے لوگ بھی بھرتی ہوئے جس میں ایٹا پر بھی ریکارڈ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انکوائری رپورٹ بھی آ چکی ہے، 2-3 مہینے بھی ہو چکے ہیں۔ ابتدائی وسائل تعلیم محکمے پہ یہ خان میں PTC کہتے ہیں، وہاں پہ جو شرط ہے بی کے تحت لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور FA اور میٹرک کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ سب کچھ ریکارڈ ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹی ہے کوہاٹ اور وہاں پہ سلیکشن بورڈ مالاکنڈ پہ خطوط بھی آپ اور سال کر چکے ہیں کہ سلیکشن بورڈ میں وہاں پہ جو حقدار لوگ تھے ان کو محروم کر دیا ہے اور من پسند افراد وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے سے؟ یہ کرم کیا آپ کی بات کی ہے، اس پہ ہم نے کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سے پہلے کے ٹائم کی بات ہے، یہ آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، اور اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنائی، اس کی انکوائری ہوئی، اس کی جو ہے رپورٹ آ چکی ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، ہماری طرف سے انشاءاللہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اور وہ تمام بھرتیاں جو ہے جلدم قرار دی جائیں گی۔ اچھا، اس میں میں مزید ایڈ کروں کہ کچھ اور ضلعوں میں بھی یہی ایشو تھا، لیکن یہ مجھ سے پہلے ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے انکوائری کی اور ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
मज़ीद भी लेंगे। तकरीबन पूरे सूबे में 300 अफराद से ज़्यादा जो या करप्ट थे या काम नहीं कर रहे थे या जो है नाअहल थे, उनको फारिग कर दिया गया है और घर भेज दिया गया है, और इसमें मज़ीद जो है इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि 16,000 टीचर्स भर्ती हुए हैं, एक भी शिकायत नहीं आई, बेहतरीन अमल हुआ। अभी जो हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन 983 लोग भर्ती हो रहे हैं, उनके टेस्ट आ चुके हैं। इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ऑर्डर 15 दिन में हम उनको देंगे, एक भी शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। और इस तरह जो है 2400 डॉक्टर्स अभी हम 2400 डॉक्टर अभी हम ले रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें आपको एक भी शिकायत नहीं आएगी। तो ये सिस्टम को हम बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ जगह पर अगर कोई कोताही हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हुकूमत जो है उसकी पश्तपनाही कर रही है, हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेगी इंशाल्लाह। मैट्रिक के पेपर तवातर के साथ आउट हो रहे हैं, लगे हाथ में मैंने कहा इस मुताबिक भी कोई फैसला कर ले। देखें उस पर बाकायदा जो है परसों मैंने मिनिस्टर साहब को कहा था कि मीटिंग करें। जो पेपर आउट हो रहे हैं वो टाइमिंग के बाद, अगर 9 बजे पेपर होता है तो 9:30 पर 9:40 पर शायद किसी को पेपर ना आता हो, वो बाहर चला जाए तो पेपर तो वो उसके साथ ही रहता है, तो वो मीडिया पर जो है वो डिजिटल मीडिया पर आ जाता है। तो ये जो है सिर्फ हुकूमत को मलायन करने की कोशिश। हाँ, लेप्स थोड़े से लेप्सेस हैं, उसको हम बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन की मीटिंग हो चुकी है, परसों या कल हो चुकी है, उसका एलामिया भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जहां पर लूप होल्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और बाकी जो है जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो डिजिटल मीडिया की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। एक सेकंड में जवाब देने सर, आपने हमेशा डायलॉग की बात की है अफगानिस्तान के साथ, जो इशू था, जंग भी रही, फिर सीज फायर भी हुआ। आरिफ ने बहुत डिटेल से सवाल पूछा, लेकिन आपने वो हमारे लिए पूरा वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, ठीक है आपकी गवर्नमेंट उसमें नहीं है, बट एटलीस्ट द प्रोसेस हैज बिगन। डायलॉग अगर होता है तो शायद इश्यूज का हल निकले, जो आप चाहते हैं शायद उन्हीं तमाम इश्यूज का हल निकले। इस प्रोसेस को आप किस नज़र से देखते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे? देखें, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि डायलॉग्स कंटिन्यू रहें, डायलॉग्स ही हर मसले का हल है, और इससे ही जो है तमाम मसले हल होते हैं। इधर हमारा मुद्दा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा किसी भी पॉलिसी से जो अफगानिस्तान के साथ हो उससे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम मुज़ाकरात करेंगे, हम ये कहते हैं कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद मिले, उनको इसका हिस्सा बनाएं। जो यहाँ पर कबायली अमायदीन हैं, जिनका हज़ारों साल से वहाँ पर वास्ता है, रिश्ता है, वहाँ पर आते जाते हैं और वो लोग उनकी कदर करते हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन जब हमारी इस ऑप्शन पर गौर नहीं किया जाता तो हम में भी शक और शुबहात फिर बढ़ जाते हैं कि आखिर मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ के पॉलिटिकल और सियासी और मजहबी मशरान को और हमारे कबायली मशरान को, उनके नुमाइंदे इसमें शामिल होने चाहिए ताकि ये जरगा जो है ये मौसर भी हो और इससे जो है कोई नतीजा खेज भी हो। यस ऑफ कोर्स। ने ये भी हिदायत दी थी कि अगर मुझे आइसोलेट किया गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाए, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, इस पर क्या कहेंगे? इसके साथ साथ रमजान से पहले एक कंटेनर बनाया गया था आज़ादी अमोल, उस कंटेनर का क्या बना? और अभी आप जलसों का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का भी कोई इरादा है? देखें, इमरान खान साहब कभी भी जो है एक सूबे की बात नहीं करते कि खैबर पख्तूनख्वा बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा ने तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया है। इमरान खान साहब की जब भी ये तकरीबन 3 हिदायत मुझे आई हैं कल बशमूल कल तक, उसके साथ साथ मुसलसल ये एक हिदायत लाजमी होती है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मायूस नहीं करना, वहाँ पर तवज्जो देनी है। जब इससे पहले इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी थी और हमने यहाँ पर मोटरवे बंद किया था, तो इमरान खान साहब ने 3 घंटे के अंदर जो है हमें ये हुक्म दिया था कि मोटरवे खोल दो, लोगों को तकलीफ ना दें।
تو اگر فرض کریں کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا بند کریں تو میں کسی کے خواہش پر نہیں جا سکتا، میں عمران خان صاحب کی خواہش پر جاؤں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر فرض کرے اڈیالہ جیل سے مجھے کہیں اور شفٹ کیا جاتا ہے تو پورا پاکستان بند کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس پر صرف خیبر پختونخوا نہیں، ہم پورا پاکستان بند کریں گے، اور اس کا اعلان جو ہے ہم باقاعدہ کر چکے ہیں۔ دوسری جو جلسہ ڈیلے کی بات ہے، پوسٹ پونمنٹ کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے۔ میں اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر نہیں سمجھتا، میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، جو وہ حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ اگر کوئی عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر ہے تو وہ میری پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ عمران خان صاحب نہیں کسی دوسری پارٹی میں جائیں اور وہاں پر اپنی منمانیاں کریں۔ یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر عمل کریں تو ہم کسی کے فیصلے پر یا کسی کے خواہش پر اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق کریں گے۔ دوسرا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری مضبوط طاقت ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو اپنی پالیسی دینی ہے، وہ انہوں نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ محمود جان بھائی